بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے۔ طبی جغرافیہ میں ہم جزائر کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور جزائر میں بحر الکاہل کے جزائر سے متعلق سبق نمبر 15 کے اندر بات ہوئی۔ تو آج کے سبق میں ہم بحر اوقیانوس کے کچھ جزائر سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے اندر بھی بہت مشہور اور بہت زیادہ تعداد میں جزائر واقع ہیں، تو چند مشہور جزیروں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جزائر برطانیہ، یعنی برطانیہ کے جو براعظم یورپ ہے، تو براعظم یورپ کے کچھ جزائر ہیں، تو ان سے متعلق آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے مشہور جزائر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برطانیہ ہے، یہ سارا یعنی براعظم یورپ ہے، اور چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر یہ بٹا ہوا ہے، تقسیم ہے۔ تو اس کے متعلق آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جزائر، کیونکہ اس طرف بحر اوقیانوس ہے تو بحر اوقیانوس کے اندر یہ جزائر واقع ہوں گے۔ تو براعظم یورپ کے شمال مغربی ساحلوں پر جو جزائر ہیں یہ جزائر برطانیہ ہیں، اور 2 بڑے جزائر ہیں اس میں، اور 5000 سے چھوٹے جزائر کا مجموعہ یہاں پر واقع ہے۔ سیاسی طور پر یہ علاقہ 2 علاقوں میں منقسم ہے، برطانیہ عظمیٰ اور جمہوریہ آئرستان، جسے ہم آئرلینڈ کہتے ہیں۔ برطانیہ عظمیٰ 4 حصوں پر مشتمل ہے: انگلستان، ویلز، اسکاٹستان یعنی اسکاٹ لینڈ، اور شمالی آئرستان۔ جغرافیائی طور پر جزائر برطانیہ شمال اور مغرب کے بالائی علاقوں اور جنوب اور مشرق کے زیرین علاقوں میں تقسیم ہیں۔ چھوٹی پہاڑیاں، وسیع بنجر علاقے اور بڑے احاطوں میں چھوٹے قطعات زمین جزائر برطانیہ کے جو ہیں یہ روایتی مناظر ہیں۔ آئرستان کو اپنی سرسبزی اور شادابی کے باعث جزیرہ زمرد کہا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ انگلستان کے زیریں علاقوں میں وسیع اور ہموار زمینیں اسے برطانیہ میں زراعت کا اہم ترین مرکز بناتی ہیں۔ اگرچہ ملک خوراک کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہے، لیکن گندم، آلو، سبزیاں یہاں پہ وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ آئرستان اور وسطی انگلستان میں گلابانی بھی کی جاتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں بھیڑیں پالنا ان کا معمول ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں برطانیہ کی روایتی صنعتیں یعنی کوئلے کی کان کنی، لوہا سازی اور پارچہ بافی زوال کی جانب گامزن ہیں، اور ان کی جگہ گاڑیاں تیار کرنے کے جدید کارخانے، کیمیائی مادے اور برقی و جدید مصنوعات کی صنعتیں یہ ان کی جگہ لے رہی ہیں۔ یہ ریاست بنکاری و بیمہ کاری کی صنعت میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ملک کا سب سے اہم قدرتی وسیلہ بحیرہ شمال کے تیل و گیس کے ذخائر ہیں۔ برطانیہ کی کثافت آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے بیشتر لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ جنوب مشرقی علاقہ ملک کا سب سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ بالائی اسکاچ علاقوں میں سب سے کم آبادی ہے۔ آئرستان کی بیشتر آبادی یہی ہے جہاں اکثریت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ جزائر برطانیہ اور براعظم یورپ کے کچھ جزائر سے متعلق کچھ بات تھی، اور چھوٹے موٹے جو اس کے جزائر تھے ان کو مختصراً ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پر کینری آئی لینڈ، جو جزائر خالدات جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بحر اوقیانوس میں شمالی افریقہ کے بالکل مغرب میں واقع ہے۔ تو کینری آئی لینڈ جو جزائر ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں، اور ان کا پرانا جو نام ہے وہ جزائر خالدات ہے۔ پرانے نام میں سے جزائر خالدات بھی کہا جاتا ہے۔ کینری جزائر ان کو عربی میں الجزائر الخالدات، اور یہ بحر اوقیانوس کا یہ جزیرہ ہوگا، اور آج کل یہ اسپین کے ماتحت ہے، لیکن مغربی ممالک کے اس جزیرے میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 4 جزائر سے مرکب ہے۔ بڑا جو ہے وہ کینری جزیرہ ہوگا، اور تزیفی اور لانزروتی اور لاپالما یہ اس کے مزید پھر چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہوں گے۔
دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا افریقہ ہے، اور اس میں یہ اس جگہ پر ہیں یہ جزائر، یہاں پر یہ جزائر واقع ہیں۔ ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم اسی کو زوم کریں تو یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، اور کینری آئس لینڈ لکھا ہوا ہے SP، تو یہ چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ کینری ہے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں، تو ہم ان کو ہر ایک کو الگ الگ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کینری آئس لینڈ کے جو چھوٹے چھوٹے 7 حصے ہیں، اور لا پالما اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اس کا جو مجموعہ ہے، تو یہ ان کی تصویریں ہیں، اور یہ کسی ایک جزیرے کی ان میں سے یہ اس کے ساحل کی تصویر ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بالکل قریب کر کے بتا دیا ہے کہ یہ جزائر اس طریقے سے یہاں پر واقع ہیں۔ یہ بھی ایک ساحل کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سینکڑوں جزائر چھوٹے چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے جو جزائر ہیں وہ بالکل اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس کا دارالحکومت سانٹا کروز ہے۔ اگرچہ جزیرہ تنظیفی میں ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا جزیرہ جو ہے عظیم کینری ہے۔ چنانچہ اس کا رقبہ 1532 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ کروی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے بعد واقعہ جو سمندر کو آگے جو مکمل سمندر ہے، اس کو بحر ظلمات کہا جاتا ہے۔ ان جزائر کی دنیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ امریکہ کی دریافت تک دنیا کے انتہائی مغرب میں خشکی کا یہ آخری حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد آگے گویا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد آگے دنیا ہی نہیں ہے، یعنی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ دریافت نہیں ہوئے تھے تب تک۔ تو عرصہ دراز تک ان کو طول البلد کا مبدا، یعنی یہاں سے ہی دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف جو ہے وہ مغرب شمار کیا جاتا تھا، اور انہی کو جو ہے وہ طول البلد کا مبدا فرض کیا گیا تھا۔ نپولون کو جو تقریباً 550 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس سمندر کے پار بھی 2 بڑے براعظم واقع ہیں۔ لاطینی امریکہ کی دریافت کے سفر میں کولمبس کی 4 کشتیاں زیادہ راہ ساتھ لینے کے لیے ان جزائر میں آ کر رکی تھیں۔ تو یہاں سے آگے پھر جب امریکہ دریافت ہوا، اور پھر بعد میں جب تحقیقات ہوئیں، پھر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سائنسدانوں نے رصدگاہ قائم کر دی گرینچ کے اندر، تو پھر وہاں گرینچ کو مبدأ سفر جو ہے وہ طول البلد کا مبدا قرار دیا گیا، اور اس کے دائیں طرف مشرق قرار دیا گیا، اور اس کے بائیں طرف مغرب قرار دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں سینٹ ہیلینا، جو بحر اوقیانوس ہی کے جنوب کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے جزائر پر پھر یہ آگے مشتمل ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سینٹ ہیلینا۔ تو اس سے میں بھی کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، اور کچھ اس کی طبی خد و خال سے متعلق بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینٹ ہیلینا جو ہے یہ دیکھیں جنوبی بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ ST ہیلینا UK لکھا ہوا ہے، تو اس وقت یعنی بالکل پانی ہی نظر آ رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگلی تصویر کے اندر آپ کو یہ جزیرہ قریب سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ برطانیہ کے زیر قبضہ ایک جزیرہ ہے، اور سینٹ ہیلینا اسینشن اور ٹرسٹان دی کونیہا کہ اس طرح کے ناموں سے کچھ جزائر ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ اور سینٹ ہیلینا جو ہے مشہور فرانسیسی فاتح نپولین بوناپارٹ کے آخری ایام کی قیامگاہ کے باعث جو ہے یہ مشہور ہوا ہے۔ نپولین کو 1815 میں جلا وطن کر کے سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا تھا، جہاں 1821 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو نپولین کی قیامگاہ لانگ ووڈ ہاؤس اور اس کی آخری آرامگاہ سین ویلی کو 1858 میں فرانسیسی حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ برطانیہ کی زیر نگی ہے۔ یہاں دیکھیں بائیں طرف اس کا یہ نقشہ دکھایا گیا ہے، اور تیر کا نشان ہے کہ UK اوپر ہے، اور لیکن یہاں پر نیچے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس طرف اس کی جو تصویر ہے، ایک اس کے مقام کی تصویر ہے، وہ دکھائی گئی ہے۔ چند ہزار نفوس پر مشتمل یہ جزیرہ ہے، اور اس کی آبادی ہے، اور بیشتر افراد جو ہے وہ مغربی اور جنوبی افریقہ اور جزائر برطانیہ اور اسکینڈینومیا سے تعلق رکھتے ہیں۔
حالیہ چند دہائیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد جزائر فاکلینڈ اور برطانیہ نقل مکانی کر کی ہے اس جزیرے سے۔ 21 مئی 2002 کو جزیرے کی تمام آبادی کو باقاعدہ برطانوی شہریت عطا کر دی گئی، اور جزیرہ کا کل رقبہ 410 مربع کلومیٹر ہے، جس میں تینوں جزائر کے مجموعے شامل ہیں۔ صرف سینٹ ہیلینا کا رقبہ جو ہے وہ 122 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت جیمز ٹاؤن ہے۔ اپریل 2005 میں برطانوی حکومت نے سفر کی سہولیات کو آسان بنانے کے لیے جزیرے پر ہوائی اڈے کی تعمیر کا اعلان کیا۔ چوتھے نمبر پر نام ہے کیریبین جزائر کا، جو یہ ملحقہ جزائر ہیں۔ کیریبین جو ساحل ہے اس کے ارد گرد کے جو جزائر ہیں ان کو، چونکہ بحیرہ کیریبین ہے تو اس کے بالکل قریب میں جتنے بھی جزائر ہیں تو ان کو کیریبین جزائر کہتے ہیں، تو ان سے متعلق بھی ہم کچھ ڈسکس یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو بحیرہ کیریبین ہے یہ امریکہ کے جنوب مشرق، جو شمالی امریکہ اس کے جنوب مشرق میں ہے، اور وسطی امریکہ کے مشرق میں، اور جنوبی امریکہ کے شمال اور مغرب میں، بالکل یعنی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان میں یہ واقع ہے۔ یہاں دیکھیں یہ اوپر سارا یہ شمالی امریکہ ہے، یہ وسطی امریکہ آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ جنوبی امریکہ ہے۔ تو اس کے بالکل یہاں پہ یہ جزائر واقع ہیں، یہاں پہ یہ جزائر ہیں، اور ان کو کیریبین، چونکہ یہ بحیرہ کیریبین ہے، یہاں پر یہ بحیرہ کیریبین ہے یہ، تو اسی کے ملحقہ چونکہ یہ جزائر ہیں یہاں پہ ایک لمبی لائن کی شکل میں ہیں اور یہ یہاں پہ واقع ہیں، تو اس لیے ان کو کیریبین جزائر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں دیکھیں بالکل چھوٹے چھوٹے یعنی آپ کو جو نقطے سے نظر آ رہے ہیں ایک ہی لائن کے اندر، تو اس میں یہ سارے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو جزائر ہیں ان کو کیریبین جزائر کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 7000 سے زیادہ جزائر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو جزائر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں 7000 سے زیادہ ہیں، اور یہ علاقہ غرب الہند بھی کہلاتا ہے، اور اس علاقے کا نام جو ہے 15ویں صدی کے اواخر میں یورپیوں کی جو آمد ہے اس کے موقع پر ایک گروہ کیرب سے موسوم ہے، اور اس وجہ سے اس کو کیریبین جزائر کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام جو غرب الہند ہے یہ کرسٹوفر کولمبس، جس کا نظریہ یہ تھا کہ مرتے دم تک وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہندوستان ہے، کیونکہ جب اس نے سفر کیا تو اس نے یہ سمجھا کہ میں دوسری طرف سے شاید ہندوستان میں پہنچ چکا ہوں، حالانکہ یہ جزائر تھے اور یہاں سے آگے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ تھا، تو وہ یہی سمجھتا رہا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ غرب الہند بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نو دریافت شدہ یہ علاقہ ہے تو اس لیے اس کو ہسپانوی اصطلاح کے اندر انٹیلاس کا نام بھی دیا گیا ہے، اور انٹیلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا دریافت کیا وہ، یہ ہسپانوی زبان کے اندر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر جو سبز سا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ جزائر کیریبین جزائر ہیں، اور یہ کچھ ان کے ساحلوں کی تصویریں ہیں۔ انہی کیریبین جزائر کے بالکل مغرب کی طرف 5ویں نمبر پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیوبا کو۔ تو کیوبا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، اس کے اندر گوانتانامو جو جیل بھی مشہور ہے، اور جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے مسلمان قیدی بھی وہاں پہ قید کیے گئے ہیں، تو اس سے متعلق بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو کیوبا جزیرہ ہے بہت بڑا، تو یہ بھی کیریبین جزائر کے اندر ہی آتا ہے، تو اسی کی مغرب میں ہے، تو ہم اس کی بھی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو گوانتانامو بے یہیں پہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں یہ جیل ہے۔ یہیں پہ کیریبین جزائر کی اگر آپ بالکل دیکھیں تو یہ ایک لمبی سی ایک کیوبا کی اوپر سے جس طرح ایک سانپ کی شکل میں ہے، تو یہ کیوبا ہے، اور اسی کیوبا کے نیچے جو پورٹ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ کو گوانتانامو ہم دوسرے نقشے میں دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے یہ بڑا جزیرہ کیوبا، اور اس کے بالکل پیچھے دم کے اندر یہ گوانتانامو اس کا یہ صوبہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو مشہور جیل ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ کیوبا کا جزیرہ ہے، اس میں مختلف سانٹا کلارا، ہوانا اور ہولگین، اور اس میں یہ نیچے دیکھیں آپ یہ گوانتانامو بے یہاں پہ واقع ہے، اور یہ تھوڑا زوم کر کے کیوبا کو آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ کیوبا اس طریقے سے دنیا کے نقشے پر واقع ہے، اور یہ اس کی سیٹلائٹ کی ایک تصویر ہے۔
تو یہ وہاں پہ ایک جیل ہے جس میں دنیا بھر سے جو قیدی ہیں ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس جیل میں قیدیوں کی کچھ تصاویر ہیں۔ آخر میں ہم بحر اوقیانوس کے مشہور جزائر میں سے جو مشہور ترین ایک جزائر ہیں برمودا جزائر، جسے برمودا تکون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی کچھ حقائق بھی وابستہ ہیں، تو یہ یہاں پر واقع ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں بحر اوقیانوس میں بالکل شمالی امریکہ کے مشرق میں اور بحر اوقیانوس کے بالکل مغرب میں یہاں پہ کچھ جزیرے ہیں، اور تکون نما یہ جزیروں کی ایک شکل ہے اور مختلف جزائر ہیں۔ تو ان کے اس تکون کے اندر یہ کچھ ایک بھنور سا ہے، سمندر کا بھنور سا ہے، اور اس کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے اوپر سے گزرا ہے یا بھاری جہاز یہاں پہ آیا ہے تو اس بھنور کے اندر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے یہ برمودا اور یہ تکون نما ہے۔ یہ کل تقریباً 123 جزائر پر مشتمل ہے اور 53 مربع کلومیٹر رقبے پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ دارالحکومت اس کا جو ہے یہ برمودا کا ہیملٹن ہے، اور 9 بڑے حصے ہیں، اس کے 9 بڑے اہم حصے ہیں، اور ان میں سے اہم جو ہے وہ ہیملٹن اور سینٹ جارج ہے۔ اور 2009 کی مردم شماری کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی آبادی 67,837 افراد پر مشتمل ہے۔ ان جزائر کو 1503 میں عیسوی میں ایک اسپینی مہم جو جوان ڈی برمودیز نے دریافت کیا تھا، تو اسی کے نام پر پھر ان کا برمودا جزائر ان کو کہا جانے لگا۔ تو یہ پراسرار تکون اس میں ہے، اور یہ بھنور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بھنور ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے جو واقعات ہیں وہ اس میں ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ حیرت انگیز طور پر یہ خطہ جو ہے وہ مدور ہے، گول ہے، اور مربع شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور مخمس، یعنی اس کو اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 کونوں پر یہ مشتمل ہے، لیکن یہ مشہور اس کا یہی ہے کہ یہ تکون نما ہے۔ یعنی اسی طریقے سے اس کو مثلث مانا جاتا ہے، یعنی 4 کونوں والے یا 5 کونے اس کے اس طریقے سے بالکل نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ 3 کونے ہیں اس کے، اور مختلف یہ جزائر پر اس طریقے سے مشتمل ہے۔ اور اس جگہ پہ یہاں پہ یہ اس طرح کے کچھ بھنور ہیں، یعنی یہاں پہ ایک تقریباً سمندر کے بیچوں بیچ ایک کھڈا سا ہے، اور اس میں مشہور ہے کہ جو بھی جہاز یہاں پہ گزرا ہے وہ یہیں پہ ہی جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بحر اوقیانوس کے کچھ مشہور جزائر کی بات ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بحیرہ روم کے کچھ جزائر ہیں ان سے متعلق بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔